بڑی دل میں امید رکھی تھی تو میری ماں ہے، اور بڑی امید سے آیا تھا کہ اور کوئی مان نہ مانے میری اماں مان لے گی، اور اماں تو ایسے اتنا ظلم کر۔ اب ماں نے کیا کیا کہ میں اپنے گھر سے ایک تیلا بھی آپ کو نہیں دوں گی اگر یہ آپ یہی تو اقرار کرتا ہے تو بیٹا کہنے لگا ماں اگر میں بکریاں چھوڑ سکتا ہوں اور اونٹ چھوڑ سکتا ہوں، باغ چھوڑ سکتا ہوں، ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں تو میں تیار ہوں چھوڑنے کے لیے آپ کی۔ اگر کلمہ پڑھ لیں ماں، پھر بھی ماں ہے تم، کلمہ پڑھ لیں میری خوشی کی بات ہے، اگر نہیں پڑھیں گی تو میں ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ماں نے آگے ہاتھ کیا، اس کے سر میں پگڑی تھی وہ کھینچ لی، میں آپ کو پگڑی نہیں دوں گی۔ تو کہنے لگا ماں میں جب اتنی بکرے اور اتنی ڈاچے اونٹ اور یہ سارا میں چھوڑ رہا ہوں تو یہ پگڑی کی کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حتیٰ کہ ماں نے آگے ہو کر قمیض بھی اتار دیا، حتیٰ کہ یوں لفظ آتے ہیں کہ ماں نے وہ جو چادر تھی وہ کھینچ لی۔ اگر تو یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو میں اپنے گھر سے ایک ذری برابر بھی ٹکڑا نہیں دوں گی میں۔ اب وہ بیچارہ صحابی کہنے لگا اما اللہ کے واسطے، وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، اما اللہ واسطے مجھے ایک کپڑا دے دے جو میں اپنے بدن کو چھپاؤں اور یہاں سے چلا جاؤں۔ تو ماں نے اور بھائی نے اور بیوی نے اپنے گھر کا ایک ٹکڑا بھی نہ دیا۔ اب وہ صحابی مسلمان، وجہ کیا تھی؟ سوچنے کی بات ہے نا، وجہ کیا تھی، کیا بات تھی کہ اقرار یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں۔ یہی کلمے کا مطلب ہے نا بھائی، سارے سمجھدار بیٹھے ہو جی، کلمے کا یہی مطلب ہے۔ تو اسی وجہ سے اب وہ پہلے کتنا پیچھے سے کیا سوچ کے آیا تھا کہ میرے پاس مال ہے، میں ایسے ایسے کروں گا، ایسے تقسیم کروں گا، غریبوں میں دل میں نرمی تھی، مسلمان تھا، میں غریبوں میں تقسیم کر کے آؤں گا۔ آج اس کے ساتھ کیا بن رہی ہے؟ تو پھر کچھ دیر کے بعد وہ اونٹ تھا، اونٹ کو نا جو چارہ سوکھا چارہ ڈالنے کے لیے جیسے ہمارے گوار ہوتا ہے ایسا کوئی چیز تھی، اس کے پاس اوپر گود، یعنی کہ ہمارے زبان میں کبی بھی کہتے ہیں اور اس کو پنجابی زبان میں کنڈ بھی کہتے ہیں، وہ لگے ہوئے تھے اس کے اوپر۔ تو بہن کہنے لگی، بہن تھی گھر میں، وہ بہن کہنے لگی بھائی اور تو کچھ نہیں ہے، ایک یہ اونٹ کو ڈالنے والے جو گھاس ڈالتے ہیں یہ کمل پڑا ہے، پرانا ہے، مٹی سے بھرا ہوا ہے۔ تو کہنے لگی بہن چلو یہی دے دے، کچھ تو دیر صحیح۔ اب وہ بھائی نے اتنے مالدار ہونے کے باوجود وہ کمل جو تھا گھاس والا، اس سے آپ نے اپنا بدن چھپایا اور روانہ ہو گیا واپس۔ کہاں کھانا، کہاں پینا، اور 3 مہینے کو سفر کیا، فوراً واپس۔ اب دن بھی چل رہا ہے، رات بھی چل رہا ہے، اور چلتا چلتا اپنے اللہ سے کیا درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ اگر میں زندہ رہا تو یہ میں اپنا حالات اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود جا کے سناؤں گا، اگر یا اللہ میں مر جاؤں تو میرا یہ پیغام اپنے ذریعے میرے نبی کو پہنچا دینا۔ اب وہ 3 مہینے کا سفر تھا، دن کو بھی کیا، رات کو بھی کیا، معلوم نہیں اس صحابی کا اللہ بھلا کرے کہ اس نے کیسے کیسے کیا۔ پہنچ گیا ایک دن، سردی کا موسم ہے، مسجد نبوی، اس وقت اس مسجد کا چھت جو تھا یعنی کہ کھجی کی لکڑی اوپر دی ہوتی ہے، پکا بندوبست نہیں تھا،